الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہماری جو معاشرت ہے، ہمارا کھانا پینا پہننا اوڑھنا رہنا سہنا، جسے معاشرت کہا جاتا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے اور ہمارے دین نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم کو آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ عام طور پر ان چیزوں کے سلسلے میں ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اس میں تو ہم اپنی جو مرضی ہے اس کے مطابق کریں گے، اس کے مطابق رہیں گے، مگر ایسا صحیح اور درست نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دین کے اور شعبے ہم کو سکھائے ہیں، سمجھائے ہیں، اور شعبوں میں جیسے آپ نے تربیت فرمائی ہے، اس شعبے میں بھی آپ نے امت کی رہنمائی اور امت کی خاص تربیت فرمائی ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل بشمالہ۔ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ اب بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، بالخصوص انسان کا ہاتھ دھلا ہوا ہے، صاف ہے، چمچہ لیے ہوئے ہے، انسان چاہے بائیں ہاتھ سے کھائے چاہے سیدھے ہاتھ سے کھائے، یا اگر سیدھے ہاتھ کی اہمیت ہے بھی تو ٹھیک ہے بھائی، بہتر ہے، باقی بایاں ہاتھ بھی تو ہاتھ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، لہذا تم بایاں ہاتھ کھانے پینے کے لیے بغیر مجبوری کے، بغیر شدید ضرورت کے اسے استعمال مت کرو، سیدھا ہاتھ استعمال کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہے، ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، کھانے میں شامل ہونا چاہتا ہے، کھانے کی کوئی چیز ہوگی، کھجور ہوں گے، کوئی میوہ ہوگا، وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، بچے کی تربیت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے اللہ کا نام لو، پھر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، یہ آپ تربیت فرماتے ہیں۔ سونا ہے، انسان کو جس طرح چاہے سوئے، آرام کرے، دائیں کروٹ پہ بائیں کروٹ پہ، چت کسی بھی طرح سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ دائیں کروٹ پر سونے کا تھا۔ باقی انسان کو اجازت ہے ابتداً سنت سمجھ کے ادھر لیٹ جائے، پھر اپنی عادت اور نیند کی حالت میں ادھر ادھر بھی ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دائیں کروٹ پہ سوئے، بائیں کروٹ پہ سوئے، چیت سوئے، بہتر ہے کہ سیدھی کروٹ پر سوئے۔
اور اگر دوسرے رخ پر بھی سوتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پٹ لیٹنا، اوندھے منہ لیٹنا، سینہ زمین کی طرف ہو، پیٹھ آسمان کی طرف ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے اور شیطان کے نزدیک پسندیدہ ہے، لہٰذا تم لیٹنے میں اس طریقے کو اختیار مت کرو۔ دیکھیے آپ نے کیسی تربیت فرمائی۔ آج ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرت کی ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہماری معاشرت کی ایک اہم چیز لباس ہے، لباس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ دنیا میں اور بھی بہت سے حیوانات ہیں، حیوان کے معنی جاندار کے ہیں، جانور کے معنی بھی جان والا، تو دنیا میں بہت سے جان والے، جانور، جاندار حیوان ہیں، لیکن دیکھیے کوئی لباس نہیں پہنتا۔ بیل کو، بھینس کو، کتے کو، بلی کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، شیر کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، گھوڑے کو لباس کی ضرورت نہیں ہے، مگر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اللہ نے اونچا مقام دیا، انسان کے لیے اللہ نے لباس رکھا، انسان لباس پہنے۔ لباس انسان کے لیے گویا تاج کی طرح ہے، ساری مخلوقات میں یہ اشرف المخلوق ہے، اللہ نے اسے لباس کا تاج پہنایا ہے۔ اس لیے انسان کی فطرت ہے کہ انسان لباس پہنتا ہے، برہنگی نہیں اختیار کرتا۔ یہاں تک کہ مہذب معاشروں میں سر کو بھی ڈھانپنا اچھی چیز سمجھا جاتا ہے۔ آج کل لوگ بحث میں پڑے ہوئے ہیں، نماز میں ضروری ہے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور کس درجے کا اس کا حکم ہے۔ نماز کا احترام ہے، اور اس احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اچھا لباس پہنے، اور اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے نماز کا احترام، نماز کے لیے اہتمام، اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آدمی سر کے اوپر ٹوپی پہنے، اور اچھی ٹوپی پہنے۔ یہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی جو بوریے کی ہیں، پھٹی پرانی ہیں، پلاسٹک کی ہیں، یہ کوئی نماز کا ادب نہیں ہے، یہ تو بے ادبی ہے نماز کی۔ جس قسم کا لباس پہن کے ہم کہیں جانا پسند نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ کے لیے وہ لباس کیسے موزوں ہو سکتا ہے؟ باقی یہ ہے کہ آدمی اپنی جیسی پہنتا ہے، اچھی ٹوپی پہنے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہی نہیں، آپ علاقائی بنیاد پر دیکھیں تو بہت سے علاقوں میں لباس کا جز جو ہے وہ سر کی ٹوپی بھی ہے۔ انگریزوں میں بھی اپنی قسم کی ٹوپی ہے، پہلے بھی رہی ہے ان لوگوں کے درمیان، اور آپ دیکھیں گے تو بہت سی جگہوں پہ راجستھان کے غیر مسلم بھی پگڑی باندھتے ہیں، مہاراشٹرا کے غیر مسلم بھی ٹوپی پہنتے ہیں، مہاراشٹرا کرناٹک میں بہت سے غیر مسلم پگڑی باندھتے ہیں، ملائیشیا، انڈونیشیا اور دوسری جگہوں کے لوگ، اس لیے کہ انسانی معاشرے میں ہمیشہ اس کو ایک شرافت کی چیز سمجھا گیا، تہذیب اور شائستگی سمجھا گیا کہ انسان اپنا بدن ڈھانپے، اور یہاں تک کہ انسان اپنے سر کے اوپر بھی ٹوپی پہنے، انسان کے لیے یہ لباس موزوں اور مناسب سمجھا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ فطرت دی ہے، اللہ نے انسان کو یہ احساس دیا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو شیطانی جہنم والا جو راستہ ہے، اس کی بنیادی طور پر کفر، شرک اور بے حیائی پر ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے کفر اور شرک اور عمل میں بے حیائی، اور جو جنت والا راستہ ہے، انبیاء والا راستہ ہے، انسانوں والا راستہ ہے، انسانوں کے میں سب سے انسانوں کے سرخیل اور انسانیت کا جو خلاصہ ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے راستے پہ چلنے والا در حقیقت انسانیت پر چلنے والا ہے۔ تو جو انسانی راستہ ہے، نبوی راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، اس کی بنیاد اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان اور شرم اور حیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم شعبہ۔ آپ نے بہت زور دیا اس کے اوپر کہ حیا والا طریقہ، حیا والی زندگی اختیار کی جائے۔ اور شیطان نے انسان پر جو سب سے پہلا وار کیا
شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اللہ نے اسے نکال دیا، راندہ درگاہ بنا دیا، تو اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ سے پہلے مہلت مانگ لی قیامت تک کی، پھر اس کے بعد اس نے کہا میں انسان کو گمراہ کروں گا، اسے راستے سے ہٹاؤں گا، اسے جنت سے محروم کروں گا۔ اور پھر اس نے جو سب سے پہلا وار کیا وہ انسان کو بے لباس کرنے کا تھا۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور ان کے دل میں یہ بات وسوسے کے طور پر ڈالی کہ اگر یہ درخت آپ استعمال کریں گے تو جنت میں ہمیشہ رہ سکیں گے۔ حضرت آدم جنت کے شوق میں انہوں نے اس درخت کو کھا لیا، اور جیسے ہی اس درخت کو کھایا تو کیا ہوا؟ قرآن مجید نے ذکر کیا کہ جیسے ہی حضرت آدم اور حضرت حوا نے اس درخت کو استعمال کر لیا جس کے استعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اور ان سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور جیسے ہی درخت استعمال کیا تو بدن کے وہ حصے جو مستور تھے، جو شرم والے حصے تھے، وہ کھل گئے ان کے اوپر، اور اب تک وہ ان پر کھلے ہوئے نہیں تھے، عیا نہیں تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں ہے بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کی شرم گاہیں ان کے اوپر ظاہر ہو گئیں۔ اب تک یا تو ان کو احساس و ادراک ہی نہیں تھا، یا جو بھی صورت تھی اب تک ان کے اوپر وہ چیزیں عیا نہیں تھیں، وہ بالکل معصوم سے تھے اس معاملے میں۔ لیکن جیسے ہی اس درخت کو استعمال کیا بدت لہما سوآتہما، تو ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھل گئیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے، اور یہی انسان کی فطرت ہے، اور یہی آدم کی اولاد کا طریقہ ہونا چاہیے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے۔ برہنہ رہنا ان کو پسند نہیں ہوا، ان کی فطرت نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ انہوں نے فوری کچھ نہیں تھا، دوسرا لباس نہیں تھا، انہوں نے جنت کے جو پتے تھے وہ پتے لے کر کے اپنے بدن کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آدم سے اور حوا سے علیہم الصلاۃ والسلام اور بنی آدم سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ اب دنیا میں زندگی گزارو، اور پھر اس کے بعد آگے جو ہوگا وہ جو راستہ جیسا اختیار کرے گا ویسا نتیجہ اس کو ملے گا، اب تو جنت میں جاؤ۔ پھر اللہ نے انسانوں کو دنیا میں، اب تو دنیا میں جاؤ، دنیا میں جب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، تم کو پھسلا نہ دے، تم کو اپنے راستے سے ہٹا نہ دے۔ کس طرح سے؟ جیسے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا۔ کیسے؟ ینزع عنہما لباسہما، ان دونوں کو بے لباس کیا، ان کی شرمگاہیں جس کے نتیجے میں ان کے اوپر کھل گئی، اور اس طرح سے شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے، تمہیں گمراہی میں نہ ڈالے۔ لہٰذا انسانوں کو تاکید کی گئی کہ اب دنیا میں جا کر کے تم وہ طریقہ اختیار کرنا جو طریقہ حیا والا ہے، تم اپنے لباس کی حفاظت کرنا۔ پھر اس سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کے بیٹو، ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے ایک ایسا لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسا لباس اللہ نے دیا، انسان کی خوبصورتی اسی میں۔ آج ننگے پن کو خوبصورتی سمجھا جا رہا، ننگے پن میں تھوڑی حسن و جمال ہے، لباس میں حسن و جمال ہے۔ اللہ نے لباس کو بتایا کہ یواری سوآتکم وریشا، تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دین کے ذریعے سے اسلامی لباس کے اللہ نے اصول دیے۔ بے شک اسلام نے کوئی خاص پیٹرن مقرر نہیں کیا کہ بس یہ لباس اسلامی لباس ہے، اس کے علاوہ کوئی لباس اسلامی لباس نہیں، مگر اسلام نے اس کے اصول متعین فرمائے ہیں، اور علماء نے ان کو لکھا ہے کہ بھئی یہ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق ایک مسلمان کا لباس ہونا چاہیے۔ اور ان اصولوں میں جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ لباس ستر کے لیے، لباس بدن کو چھپانے کے لیے ہے۔ لباس اللہ نے اس لیے رکھا ہے، یہ سب سے اہم اصول ہے۔ لیکن اس وقت افسوس کہ ہمارے معاشرے میں ایسی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں کہ بے لباسی کا اب احساس بھی نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو۔
ایسی بے لباسی ہوتی جا رہی ہے، ایسا ننگا پن عام ہوتا جا رہا ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور لوگوں میں احساس نہیں ہے اس کا، لباس کو سمجھتے نہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب ہوا ایسی چل پڑی ہے، فضا ایسی بن گئی ہے کہ اب لوگوں کے اندر احساس نہیں ہے اس کا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے بالکل۔ اور یہاں ہی نہیں، عرب کی سرزمین میں بھی صورتحال ایسی ہے جو بہت دل کو دکھانے والی ہے، بہت دل کو۔ وہاں کی صورتحال ایسی، حرمین کی سرزمین پہ گزرتے ہوئے بچوں کے کپڑوں کی دکانوں پر نظریں پڑتی ہیں تو بڑے بڑے شوکیس میں سارے شوکیس نظر آتے ہیں کہ مغربی لباس سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت وہاں کے حکمرانوں کے متعلق باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ ایسی ایسی چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں، مگر ہمارے ساتھ سفر میں حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب قدس اللہ تھے، وہ فرمانے لگے کہ اس وقت تو مسئلہ حکمرانوں کا نہیں ہے، اس ٹی وی کے ذریعے سے، نیٹ کے ذریعے سے عوام کی ذہنیت اتنی بگاڑ دی گئی ہے کہ عوام خود اب اس بے حیائی کے لیے تیار۔ آج سے چند برس پہلے جب ہم جیسے خدام بار بار ٹی وی کے متعلق کہتے تھے تو بہت سے لوگ کہتے تھے ارے صاحب کیا ہے، بس یہی ہے کیا، ارے اتنی سختی کیا ہے، اتنا وہ کیا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں۔ مگر میرے دوستو آج تو اس کے نقصانات دن میں سورج کی طرح ظاہر ہیں، دن میں سورج کی طرح ظاہر ہے، اور احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی آدمی چڈی پہن کے باہر نکلے۔ ہم بتائیے، چڈی پہن کے باہر نکلنے کا نہیں سوچ سکتا تھا، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی چڈی پہنتا ہے اور 2 ویلر لے کے نکل جاتا ہے، شرم و حیا کا تو جنازہ نکل۔ لباس ایسا ہے، ٹھیک ہے بھئی پینٹ شرٹ اگر پہنتے ہیں ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر ہو، ڈھیلا ڈھالا ہو، تو علماء اس پر اب حرام کا حکم نہیں لگاتے، نمبر 1 تو نہیں قرار دیتے اس کو، مگر حرام کا بھی حکم نہیں لگاتے۔ اعلیٰ درجے کا لباس تو وہ ہے جو صلحہ والا لباس ہے، باقی آدمی نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پہنتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی، مگر وہ بھی ذرا شائستہ ہو، طریقے سلیقے والا ہو۔ لیکن اب ایسا لباس ہے کہ صاحب آپ کا سطر بھی نہیں چھپتا، شرمگاہ بھی نہیں چھپتی، مسجدیں یہاں کی ہوں، حرمین شریفین ہوں، کہیں پر بھی ہو تو آپ اب ایسا لباس پہنے ہوئے ہیں کہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سطر کھل جاتا ہے، کبھی انڈر ویئر نظر آتا ہے، اور انڈر ویئر نہ ہو اور بدن موٹا ہو تو شرمگاہی آدمی کی کھل جاتی ہے۔ یہ ایسی کیا فقیری لگ گئی ہے، آپ کو اتنا کپڑا نہیں مل رہا ہے جو آپ کے بدن کو چھپائے، کہتے ہیں کہ صاحب بازار میں نہیں مل رہا ہے، کیوں نہیں مل رہا ہے؟ جس چیز کی آپ طلب کریں گے وہ بازار میں وہ مال آئے۔ اور ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ جو ماشاءاللہ شائستہ لباس پہنتے ہیں، بعض وقت وہ موٹے تازے بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پینٹ ان کا اتنا اوپر کا ہوتا ہے کہ کچھ بھی بدن ظاہر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ اور کیوں ہم اتنے فقیر ہو گئے ہیں، پیسے کے فقیر یا عقل اور دین کے فقیر، کہ ہم کو اتنا بھی کپڑا نہیں مل رہا ہے جو بدن چھپا دے، ہمارا صدر چھپا دے، ہمارا نہیں مل رہا ہے۔ جاؤ ڈھونڈو، اور ایسا نہیں کہ نہیں ملتا، جاؤ بازاروں میں، دکانوں میں، مہنگا ہوگا تو خریدو، انشاءاللہ وہ خرچ اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا، اس خرچ پہ ثواب ملے گا۔ جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں تو پیسہ خرچ کر رہے ہو، اور یہاں پر خرچ کرنا ہے یہاں نہیں کرتے۔ جاؤ درزی کے پاس سلانا پڑے، بازار میں ریڈی میڈ سستا مل رہا ہے تو چھوڑو اس کو، اس سے 3 گنا زیادہ دینا پڑے، درزی کے پاس سلانا پڑے، وہ 500 میں ملتا ہے، درزی کے پاس سلاؤ تو 2000 میں سلتا ہو، ارے 2000 میں سلاؤ مگر اپنے ایمان کی اور اپنے حیا کی حفاظت کرو۔ اسی طرح بچوں کا، بچیوں کا معاملہ ہے، ہم بہت غفلت برت رہے ہیں، اور ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہیں۔ ہم بچوں کو چھوڑے ہوئے، بچے ہیں بھائی، بچوں کا کیا ہے، ہاں آپ بچوں کو پہناتے رہیں گے جب تک وہ نابالغ ہیں، وہ قصوروار نہیں ہیں، لیکن جب اس کے عادی ہو جائیں گے، بڑے ہونے کے بعد بھی پہننے لگیں گے، اور پھر آپ گناہ گار ہوں گے جب تک وہ بچے ویسا لباس پہنتے رہیں۔ ہم بچوں کے لیے بھی سمجھ رہے ہیں معمولی چیز ہے، بچوں کو پہنا رہے ہیں، بچیوں کو پہنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو مرد کی مشابہت اختیار کرے، اس مرد پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور اس قسم کا لباس ہے جو چل رہا ہے، عام ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، نہیں سمجھتے کہ اس کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ میرے دوستو، آپ اس کو معمولی مت سمجھیے،
یہ وہ چھلکا ہے جو آپ کے ایمان کے مغز کی حفاظت کرنے والا ہے. آپ اس چھلکے کو معمولی مت سمجھیے، یہ وہ چھلکا ہے جو آپ کے ایمان کے مغز کی حفاظت کرنے والا ہے. جب بے حیائی آئے گی ہماری اولاد کے اندر تو پھر ایمان بھی خطرے میں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں ہیں، اگر ایک گیا تو دوسرا بھی رخصت. حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا گیا. ہم لوگوں کو اپنے معاشرے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور روز بروز حالات ایسے ہو رہے ہیں، لوگ اس کو معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، مگر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کے ماحول کی حفاظت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں بچیوں کی تربیت کی ضرورت ہے. اور ہم لوگ بہت غلطی کر رہے ہیں. بس عرب کی بھی جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اوپر سے برقع ہے اور باقی اندر سارا ننگا پن پہلے سے ہی تھا. آج سے 10-20 سال پہلے بھی جب حاضری ہوتی تھی اور جو احوال سنتے تھے ہم تو وہ تکلیف دہ ہوتے تھے، اور اب تو کھل کر کے وہ حالات سامنے آ گئے ہیں، اور دجالی فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے. برقعے بھی بہت سے ایسے ہو گئے ہیں. برقع خود بے پردگی ہے. برقعے کا مقصد زینت کو چھپانا ہے، زینت کو ظاہر کرنا نہیں ہے، لیکن ہمارے برقعے اتنے خوبصورت بن گئے ہیں کہ بغیر برقعے کے نہ دیکھنے والا برقعے کی وجہ سے دیکھنے لگے. یہ پردہ نہیں ہے، پردہ ہے، پردہ نام ہے اس کا. لا یبدین زینتہن، اپنی زینت ظاہر مت کرو. ایسا کپڑا، ایسی چادر، چاہے چادر ڈال لو. میں نے ایک مرتبہ نور خان بازار میں ایک شیعہ عورت کو دیکھا کہ ایک چھینٹے والی چادر وہ اوڑے ہوئے، ایک حکیم صاحب رہتے تھے وہاں، میں وہاں گیا تھا تو وہ عورت آئی اور وہ برقع نہیں تھا، اس کے بدن پہ چادر تھی، اور سر سے لے کر پورا ٹخنوں تک چادر لٹکی ہوئی تھی، اور اس نے ایک ہاتھ سے ایسے پکڑ کے رکھا تھا جیسے حدیثوں میں ذکر ملتا ہے. صرف ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی اس کی، چادر کو ایسے سنبھالے ہوئی تھی کہ صرف اس کی دونوں آنکھیں بھی نہیں، دو میں سے ایک آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور باقی پورا بدن اس کا چادر کے اندر مستور تھا. تو میرے دوستو، ہم لوگ اس کو معمولی نہ سمجھیں. ٹی وی کا مسئلہ، فلموں کا مسئلہ، سیریلوں کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. اور میرے دوستو، اب ہم صورتحال ایسی ہے کہ گھر ہمارے اختیار میں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں پہ محنت نہیں کی، اپنی اولاد پہ محنت نہیں کی، تو آپ یقین کیجئے مسجدوں کے مجمع کچھ نہیں کر سکیں گے، جلسوں کے مجمع کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ یقین کیجئے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسجدوں کے مجمعوں سے، جلسوں کے مجمعوں سے ایمان بچنے والا نہیں ہے. اس وقت ایمان کو، اپنی اولاد کو بچانے کا واحد راستہ گھر ہے. گھر ہے، ختم. اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھر کو مسجد بنا لو، اسلامی اور دینی تربیت کی جگہ بنا لو. اس کے سوا نہ اسکول آپ کے قابو میں ہے، نہ کوئی اور چیز آپ کے قابو میں ہے. آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو گھر میں کر سکتے ہیں، گھر کے سوا کہیں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم، ولا تعذبني فإنك علي قادر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.